بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جہانگیر بدر صاحب سے اور شیخ رشید احمد صاحب سے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مصطفیٰ کھار صاحب. آپ بہت مشہور تھے ایز اے ایڈمنسٹریٹر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور اقتدار کے اور موجودہ جو حکومت ہے ان کی جو کیبنٹ ہے اس میں کیا پرفارمنس میں کیا فرق ہے؟ اگر دیکھیں تو کیبنٹ کی یا منسٹرز کی پرفارمنس ڈسکس کرنا آئی تھنک ان اے وے اٹس اے ویسٹ آف ٹائم, کیونکہ یہاں پرفارمنس آپ ڈسکس کر سکتے ہیں یا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی, وہ ٹوٹلی انٹر ریلیٹڈ ہے. کہ پریزیڈنٹ یا جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے کہ وہ ان سے کیا چاہتے ہیں. لیکن جی اس وقت تو سسٹم ٹوٹلی جامڈ ہے, لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, اتنی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے, سبسڈیز ساری ختم کر دی ہیں, تو آپ واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ دیکھیے یہی چیز ہوتی ہے کہ جو جینون پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے زمانے میں کرائسس نہیں ہوتا. وہ بڑے بڑے کرائسس سے گزرتے ہیں اور آتے رہتے ہیں, کیونکہ سیاست میں یا ملکوں کی ہسٹری میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں کرائسس نہ آتے ہو, ویدر اٹس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا یورپ وغیرہ. یہ وہ پاکستان تو بڑا بہت ان سے پیچھے ہے. لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہاں جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کرائسس کو کیسے مینیج کرتی ہے. اگر سینسیبل اور کمپیٹنٹ لیڈرشپ ہو تو لمیٹڈ ریسورسز میں بھی رہ کے وہ کرائسس کو ایسے مینیج کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس حد تک اعتراضات نہیں ہوتے, نہ لوگ اس حد تک ناراض ہوتے ہیں. ایکچولی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, لیکن لوگ بیوقوف نہیں ہیں, اگر اور زیادہ نہیں تو ہم جتنے عقل مند ہیں. اگر ان کو یہ بات, اس بات کا مکمل احساس ہو جائے کہ یہ ملک, چاہے وہ پاکستان ہے, ہندوستان ہے, کوئی بھی ملک, یہ ملک ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ان کی جینون پرابلمس ہیں, اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ اس کو جینونلی سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو وقت دیتے ہیں. ایک حد تک ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جو ویسے حکومت کے خلاف ہو, جو مرضی ہے وہ کہے, لیکن میجورٹی لوگ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, اس میں سے کچھ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں, لیکن جو مجبوری ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جب لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جائے اور حقیقت ہے کہ جناب ایک حد کی تو پرابلم ہے, دوسری حد تک ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ٹوٹلی امیون ہے, اس کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. آپ کو میں ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ یہی ہوتا ہے ایک لیڈرشپ کی پہچان کا, کہ جہاں چیف جسٹس پاکستان کے جو ہیں ان نے پیٹرول کی قیمت کو کہا کہ جی یہ غلط ہے, ان کو کر دیا. اچھا, ان اے وے اٹ واز جسٹ ڈیسیژن, صحیح فیصلہ کیا تھا کہ ان کو کم از کم اس بات کا احساس تھا کہ جی 27 روپے سے زیادہ پر لیٹر کا پریشر عوام کیسے لے سکتے. ان کا یہ تھا کہ عوام نہیں برداشت کر سکتے, انہوں نے روکا. اور ادھر آپ دیکھیں کہ وہاں جب آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ ایک شخص جو چیف جسٹس ہے, جو پالیٹکس کا کوئی واسطہ نہیں, اس نے ایک بہت بڑا وہ کیا ہے پوائنٹ سکور کیا ہے کہ اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ مجھے عوام کی تکالیف کا اظہار ہے اور میں نے اپنے اختیارات کے مطابق فیصلہ کیا. دوسری طرف آپ کو ہوتا ہے لیکن جی پھر اسی کا نام تبدیل کیا انہوں نے, اور میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں نا. دوسری طرف اگر یہ فیصلہ تو آصف علی زرداری صاحب کو کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ پولیٹیکل لیڈر ہے, ان کو اتنا سینسٹیو ہونا چاہیے کہ لوگوں کے خیالات, لوگوں کی سوچ اور لوگوں کی جو قوت برداشت ہے ان کا اس کو احساس ہو. لیکن کہاں ہوا کہ چیف جسٹس نے تو وہ اتنے سینسٹیو تھے, احساس ہوا. جو پولیٹیکل لیڈر, اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کھار آپ کے سامنے آج بیٹھا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کرسی پہ وہ بیٹھا ہے کہ جس پہ ذوالفقار علی بھٹو بیٹھتے تھے, اور اس کا وہ جانشین ہے, اسی کی ساری لیگسی ہے, اور اس میں اتنی بحثی ہے, اتنا احساس نہیں ہے, اتنے سینسٹیو نہیں ہے کہ انہوں نے عوام کی تکالیف کو ذرا خیال نہیں کیا اور اسٹیٹ آف آرڈیننس جاری کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ جن پولیٹیکل لیڈرز میں ویژن ہوتے ہیں, جن میں سوچ ہوتی ہے, وہ پھر اس قسم کے کام نہیں کرتے. کھار صاحب, پاکستان میں تو وزراء کو کبھی بھی میرٹ پہ نہیں سلیکٹ کرتے, ہمیشہ کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں اور ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو پورٹ فولیوز دیتے وقت تو میرٹ کا کچھ خیال کرنا چاہیے. جی یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں, میں آپ کی سوچ سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا جی. یہاں بالکل میرٹ پہ دیے گئے ہیں پورٹ فولیوز. کیسے جی؟ میرٹ یہ ہے کہ آپ کرپٹ ہو, آپ انکمپیٹنٹ ہو, اور آپ میں یہ خوبی ہو کہ آپ ہمیشہ جی حضور کہیں, آپ میں یہ خوبی ہو کہ آپ حکمران کے مزاج کو پہلے پرکھ لیں اور اس کے بعد جو حکمران چاہتا ہو وہ بات کریں, تو پھر تو
یہ آپ کا میرٹ ہے ترقی کا. اور پاکستان میں صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آصف کے وقت میں ہوا ہے, اب ہوا ہے. ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے, بلکہ یہ کافی عرصے سے ہمارے ملک میں کامیابی کا راستہ جو ہے انکمپیٹنس, کرپشن اور فلیکسیبلٹی. اور ایسے ہی ہیں جیسے آپ, کیونکہ اب فرق ہوتا ہے نا, اگر آپ سول رو جائیں یا آپ کسی ایسی بڑی جگہ پہ جائیں کہ جہاں آپ اپنے میجرمنٹس کے مطابق کپڑے بنائیں تو وہ بہت خوبصورت بھی ہوتے ہیں, قیمتی بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ لنڈے بازار چلے جائیں تو آپ کو ہر کپڑا فٹ آ جاتا ہے. تو اس وقت ہماری سیاست جو ہے لنڈے بازار والی. جی. خیر صاحب, ابھی ہم جہانگیر بدر صاحب سے بات کر رہے تھے اور بھٹو صاحب کی کیبنٹ ڈسکس ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ تب بھی شیخ رشید صاحب جو ایک لائر تھے انہیں ہیلتھ منسٹر بنایا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے پرفارم کیا. تو آپ اس وقت کی کیبنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے اگر اس کو کمپیئر کرنا ہے تو مجھے 3 گھنٹے چاہیے, اور آپ کو میں ایک ایک کا نام لے کے بتاؤں کہ وہ کیا تھے اور یہ کیا تھے. وہ کوئی کیبنٹ کا مقابلہ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ بیکاز ناظرین کو میں یہ بتانا چاہوں گی, آئی فیل کہ اب پھر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو یہ کمپیریزن ہمیں کرنا پڑے گا. ہاں ضرور کریں آپ, لیکن یہ اس پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے جس کو عوام پہچانتی ہے. یہ اس پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے جس کو میں پہچانتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے, جو اس وقت کی مسلم لیگ یا اس وقت کی رائٹس پولیٹیکل پارٹیز تھیں, ان کے ساتھ بھی آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ ان میں ایک بات تھی کہ اس وقت کی رائٹس پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں اس میں زیادہ زمیندار اور زیادہ وہ لوگ تھے کہ جو ویل ٹو ڈو تھے. اس میں سے بھی 60 to 65% لوگ آنیسٹ تھے, باقی ڈس آنیسٹ تھے, لیکن طریقہ کار مختلف تھا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ان سب چیزوں کے خلاف آئی تھی, اور اسی لیے کرپشن کے خلاف آئی تھی, اور لوگوں کی جو اور انہوں نے بہت نیشنلائز کیا اور عام آدمی کو رائٹس دینے کی بات, نیشنلائز اپنی طرف سے ود گڈ انٹینشن کیا. اور آج میں اون کرتا ہوں اس بات کو کہ ہمارا جو نیشنلائزیشن کا پروگرام تھا وہ بہت جلدی میں تھا. جی, وہ تو بہت اس سے نیگیٹو اثر ویسے ہوا سوا بینکس کے, کیونکہ اگر بینکس نیشنلائز اس وقت نہ ہوتے تو یہ مڈل کلاس پیدا نہ ہوتی. خیر صاحب, جب آپ واٹرن پارک کے منسٹر تھے محترمہ کے دور میں, تو تب آپ کو پتا تھا کہ اتنا بڑا بجلی کا بحران آنے والا ہے, اور کیا آپ نے کالا باغ ڈیم کی تب ضرورت محسوس کی؟ سخت ضرورت تھی اس وقت بھی. اور میں یہ اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن ایک حقیقت ہے, میں نے پبلک ایڈریسز میں اور پبلک کانفرنسز میں کہا تھا کہ پاکستان کے لیے کالا باغ ڈیم کی اتنی ہی ضرورت ہے یا اتنی امپورٹنس ہے جیسے نیوکلیئر کی یا کشمیر کی, ان سے وہ کم نہیں ہے. جی, یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک. بہت انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں خیر صاحب, لیکن وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک اوور ہیئر. ہمارے ساتھ رہیے گا.